السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں 4815، جس میں آپ نے راستوں کے حقوق کے متعلق ہمیں بتایا کہ جو شخص جو لوگ راستوں میں موجود ہوں وہ راستوں کے حقوق کا خیال کریں۔ نمبر 1 نگاہوں کو نیچا رکھیں، نمبر 2 تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دیں، نمبر 3 سلام کا جواب دیں، اور نمبر 4 نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں۔ تو میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا آپ کے سامنے پہلی بات جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھنا، اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں اور باقی 3 باتوں کو اختصار کے ساتھ بیان کروں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن کی آیات اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ اب اس میں پہلی جو بات ہے اس کے بارے میں قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں کو اور عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ کھولی ہوئی ہے، میں اس کو تلاوت کرتا ہوں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اور 31 آیت جو ہے اس کے شروع میں کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اچھا، اب اس میں واضح حکم ہے یہ قرآن کا، دونوں کو مرد و عورت کو نگاہ کو نیچے رکھنے کا کہا گیا، اور اس میں ظاہر ہے نامحرم کا چہرہ بھی شامل ہے۔ یہ میں خاص طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آگے ڈیٹیل میں۔ تو اب اس میں جس کسی نے بھی یہ قرآن کے اس حکم کو مانا اور اس کو اپنی زندگی میں لے آیا کسی دور میں بھی، تو اس نے ساری زندگی اللہ کے لیے اگر یہ عمل کیا تو یقیناً اس نے ایک بڑا عمل کیا، اللہ کی خوشنودی کو، ان کی رحمت کو، ان کی محبت کو پایا اس نے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ایک بڑے اجر کا حقدار ہوگا۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کسی نے اللہ کے لیے خالص اپنی پوری زندگی نگاہ کی حفاظت کی تو اس نے بہت بڑا عمل اللہ کو پیش کیا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ایک بڑے اجر کا وہ حقدار ٹھہرے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا اور عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں تک بات ہے کہ بازاروں سے لے کے یونیورسٹیوں کے اندر تک، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور گھروں میں بھی لوگ پردہ نہیں کرتے، کہیں پہ بھی پردہ کا انتظام نہیں ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ جو لوگ جن کو اللہ توفیق دے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی مرد نے جب نگاہ کی حفاظت کا ارادہ کیا تو اس کی آپ کوشش اور جد و جہد کا اندازہ لگائیں کہ وہ گھر میں ہے تب، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو تب بھی اس کو نگاہ کی حفاظت کرنا نامحرم سے ٹھیک ہو گیا، باہر نکلا بازار میں تو ہے ہی ہے جو ایک ہجوم ہے جو عورتوں کا، اور پھر کسی یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنے کا وہاں پہ بھی یہی بات ہے، کہیں جاب کرتا وہاں پہ بھی۔ تو اس کا مطلب 24 آورز میں جب وہ سویا ہے تو اس نے اس عمل سے وہ ہٹایا، باقی ہر وقت اس کی یہ کوشش صحیح اور جد و جہد ہے کہ اس نے اپنی نظر کو بچانا ہے اس جگہ سے جہاں پہ اللہ نے منع کی۔ اور پھر ظاہر ہے اب یہ جب ہر جگہ پہ آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہر جگہ ہی نامحرم ہے اور آپ کو نظر کو بچانا، تو پھر ایک نیچرل انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اپنی نظر کو ایک جگہ ٹکاتا نہیں ہے۔ جب وہ رائٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو نہیں دیکھنا، تو وہاں سے وہ ہٹاتا ہے۔ سامنے دیکھتا ہے، لیفٹ دیکھتا ہے، پیچھے، جہاں کہیں بھی وہ دیکھتا ہے تو ظاہر ہے نامحرم موجود ہوتے ہیں اور اس کو اپنی نظر کو ہٹانا پڑتا ہے۔ تو ایک اس کی نیچرل عادت ہے نگاہ کو پھیرنا، اس کی بن جاتی جس نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کا بڑا ہونا پھر اب سامنے واضح ہو بھی رہا ہے۔ اور اس میں مزید یہ بات ہے کہ وہ جب بھی اب دن میں اتنی دفعہ اس کی نظر پڑے گی نامحرم، اور وہ ہٹائے گا کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ خوش ہوں گے، قیامت کو میں عمل پیش کروں گا۔ اور پھر یہ ایک دفعہ تو ہو نہیں رہا، ہر جگہ جب میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے
کہ نامحرم موجود ہیں، بے پردگی موجود ہے، تو یہ عمل بڑا اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ دن میں بار بار کیا جا رہا ہے اور بار بار اس بات کا عہد ہو رہا ہے۔ جب اس نظر ہٹائی اس کے پیچھے اس کا موٹیو یہ تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں، یہ ساری باتیں بیچ میں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ عمل بہت بڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر ساری زندگی اگر کیا جائے تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا اس کا بڑا ہونا ایسے بھی ہے کہ باطل قوتیں چونکہ حد سے بڑی ہوئی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا کو ظلم سے، شر سے اور فساد سے بھر دیا ہوا ان یہودیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، باطل قوتوں نے، تو یقیناً ان کے پاس طریقے انسان کو ایک نیک عمل سے ہٹانے کے ایسے ہوں گے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب کوئی ایک انسان ایک نگاہ کی حفاظت کے عمل کو لے کے آتا ہے اللہ کے حضور، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی صحیح کوشش کتنی بڑی ہوتی ہے، تو اللہ اس سے خوش بھی بہت ہوتے ہیں، تو پھر یہ قوتیں طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے اس کو وہاں سے ہٹانے کی۔ تو اس نے نہ صرف اب ایک تو اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے، اور پھر کوشش بھی آپ اس کی دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس نے کرنی، اور پھر جو باطل قوتیں مختلف طریقوں سے اس کو ہٹائیں گی، ظاہر وہ حد سے بڑی ہوئی ہیں، میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے، تو یہ نیچرل ہے، تو وہ ان سے بھی لڑے گا، یعنی مختلف طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے غلطی ہو بھی جائے، وہ پھسل بھی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو پسند وہ ہوتے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس نے نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہوگا، اگر وہ تھوڑا سا غلطی بھی اس سے ہوئی تو وہ اللہ سے پھر استغفار کرے گا، پھر اپنے کام پہ لگ جائے گا، اس نیک عمل کے پیچھے لگ جائے، اور یہی بات اللہ کو پسند ہوتی ہے، نیکی کے پہ رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس پہ استقامت اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور اللہ سے مانگی ہی جاتی ہے وہ بات۔ لیکن اگر بندہ ہٹ جاتا ہے، چونکہ باطل کی قوتیں چونکہ حد سے بڑی ہوئی ہیں، تو ہٹ جا کے اس پہ ہٹے رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے فوراً پلٹ آنا، نیک عمل پہ آ جانا، یہ اللہ کے ہم محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ ہم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ یہ پورا مضمون ہے ایک استغفار اور توبہ کرنا، مطلب آپ قرآن کی قائد یہ صرف نوٹ کر لیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے اور پاک ہونے والوں سے۔ اچھا، تو اب میں واپس آتا ہوں کہ اس عمل کو میں بتا رہا تھا کہ کتنا بڑا بن جاتا ہے، کہ باطل قوتوں سے لڑے گا بھی جو حد سے بڑی ہوئی، ٹھیک۔ اس کے بعد اب مزید اس میں جو فتنوں کے دور کی بات ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں، کہ اس میں بھی یہ بات کسی درجے میں موجود ہے کہ اس کا عمل بڑا ہو جاتا ہے، کہ فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ اب ایک شخص نے جب نگاہ کی حفاظت کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے فتویٰ موجود ہے جو علماء نے دیے میں غلط فتوے، کہ چہرے کے پردے کو پردے سے نکال دیا، یعنی عورت نے اگر پورا جسم ڈھانپا اور چہرہ نہیں کیا ہوا پردہ چہرے کا تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو فتویٰ دیا ہوا غلط، جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوئی، حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں چہرے کا پردہ موجود تھا۔ واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ مومن عورتیں، تبری کی حدیث ہے 2880، کہ مومن عورتیں جب گھر سے کسی کام کے لیے بازار نکلیں تو اپنے ایک بڑی چادر کے ذریعے اپنے پورے جسم کو اور چہرے کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، یہ واضح حدیث ہے۔ اور اس طرح سورہ احزاب میں تو باقاعدہ پورا آیتوں سے ثابت ہوتا ہے یہ کہ چہرے کا پردہ موجود ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ جب صحابہ بات کرتے تو پردے میں کرتے تھے، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو دیکھ لیتے، مطلب بات ہے نا کرنے والی، اب صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کوئی کہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی۔ تو جب وہ شخص نے ارادہ کیا کہ اپنا مطلب اپنی نگاہ کی وہ حفاظت کرے، تو اس کے سامنے یہ فتویٰ موجود ہوگا کہ اور علماء بھی معتبر ہیں، مطلب اہل حدیث لوگ ہیں اس فتوے کے، مطلب انہوں نے دیے، میں ساروں کو نہیں کہتا، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیثوں میں بھی موجود ہیں وہ چہرے کا پردہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نہیں کرتے، جو میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے جس نے نگاہ کی حفاظت کرا دی، کہ اس نے جب یہ فتویٰ دیکھا، اس نے کہا چہرے کا پردہ تو نہیں ہے اگر، تو پھر دیکھنے میں گناہ کوئی نہیں۔ بس جب اس نے اپنا عمل پیش کیا اللہ کو، اپنی طرف سے وہ ٹھیک کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ فتنوں کے دور کی وجہ سے غلط فتوے پہ اس نے چہرے کو دیکھنا جائز سمجھ لیا، اور پھر اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اللہ سے ان کی رحمت کو ایکسپیکٹ تو کیا ایک، لیکن وہ رحمت وہ لیول کی نہیں اس کو ملنے لگی جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یا اس شخص کے پاس آئی جس نے نگاہ کی حفاظت ایسے کی کہ اس نے چہرے کو بھی نہ دیکھا، کیونکہ یہ وہ اصل بات ہے جو اللہ کو چاہیے، کیونکہ نگاہ کو نیچے رکھنے کا کیا سینس ہے؟ قرآن کی جو آیت ہے، یہ جو سورہ نور کی میں پڑھ رہا ہوں، چہرہ اس میں شامل ہے، آپ نے نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں ہے،
یہ سمپل سی بات ہے. اچھا تو پھر اس بندے نے اپنی سعی بھی کی, کوشش بھی کی اس نے, لیکن وہ چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو فتنوں کے دور میں مطلب ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جد و جہد بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اللہ کی اس رحمت کا مستحق نہیں ٹھہر پا رہا جس کا اس کو ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مزید یہ بات ہے کہ اب جو اگر عورتوں کو ہم دیکھیں کہ عورتیں اگر گھر میں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتی ہیں, لیکن وہ بھی فتنوں کے دور کی بات میں کیسے ہے کہ علماء نے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا اور کرتے ہیں وہ اسلام کا اچھا نیریٹو دینے کے لیے, لوگوں کو مسائل سمجھانے کے لیے, اور ظاہر ان کے پاس دلیل واضح ہوتی ہے کہ اگر باطل قوتیں غلط پراپیگنڈا کر رہی تو اسلام کا صحیح امیج اور صحیح باتیں اور صحیح نالج لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکتے ان کو. تو یہ واضح ان کے پاس ایک نیت کی درستگی موجود ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کی تو ایک عورت نے جب دیکھی اس کو, اس نے تو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے, اسلام سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھا, دین سیکھنے کے لیے اس نے دیکھا, اچھی بات کو لیا, لیکن اس نے نامحرم کو بھی دیکھ لیا ساتھ. اللہ ماشاء اللہ جس نے صرف آڈیو ہی سنی, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں موسٹلی عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب ویڈیو لیکچر کسی کا دیکھتے تو اس کو چہرہ بھی اس کو وہ دیکھتی, حالانکہ عورت کے لیے نامحرم کا دیکھنا گناہ ہی ہے جیسے مرد کا کسی عورت کو دیکھنا. تو اب فتنوں کی دور کی بات یہ ہے کہ وہ حاصل تو دین کر رہی ہے لیکن ساتھ گناہ گار بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہی بات ہے. اور یہ گناہ ظاہرہ وہ عورت بھی گناہ گار ہے اور ساتھ جس نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کو بھی یہ گناہ مل رہا ہے. اللہ معاف کرنے والے ہیں, میں نے جیسے بتایا, لیکن اصل بات کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اب ویڈیو جو اپلوڈ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ آ جاتا ہے کہ اس نے اپلوڈ کی تو کسی نے اس کو دیکھا, وہ آڈیو بھی اپلوڈ کر سکتا ہے. اس کا سمپل سا حل ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی ادھر ہوتے تو کیا وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے, اپنا چہرہ دکھاتے کہ باقی عورتیں بھی اگر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور گناہ گار ہوں, وہ کبھی بھی اس بات پہ نہ آتے. تو اس کا مطلب یہ بات درست ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سمپل سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورتیں اگر دین کو سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ آڈیو ہی سنیں, ان عالموں کی آڈیو ہی سنیں اور ان ادھر سے دین سیکھیں. یہی اللہ کے ہاں بہترین بات ہے, یہی اللہ کے ہاں پسندیدہ بات ہے. چہرے کو دیکھنے سے کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا, الٹا گناہ ہی ہوتا ہے. اور پھر شیطان اور اس کے چیلے چیلیاں ایک دفعہ جب کوئی دیکھ لیتا ہے, نگاہ کی حفاظت کا اس کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ دیکھ لیتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ اگلی دفعہ ایک دلیل بنائی ہوتی ہے کہ چلو کون سا کیا زیادہ فرق پڑا, میں کون سا کوئی میری نظر میں کون سی وہ ہے, مطلب ہے کہ شہوت ہے یا کوئی مطلب ہے کہ بری خواہش ہے, میں نے دیکھا, میں نے ادھر کر لیا. یہ بات نہیں ہوتی نا. بات وہی ہے کہ پھر اس کے بعد سے اب یہ جو دو باتیں ہیں, مردوں کو دلیل دے دی گئی جھوٹی کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں, عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں, یہاں سے ڈراموں کی اور فلموں کی گنجائش بن گئی کہ جی ٹھیک ہے, ہم وہ ولگر چیزیں نہیں دیکھیں گے, فحش چیزیں نہیں دیکھیں گے, ہم ویسے ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں, دیکھنا تو الاؤ ہی ہے چہرہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا, اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہے, تاکہ پھر ہمیں بھی علم ہو. یہاں سے پھر یعنی خطوات شیطان جس کو کہا گیا, یہ وہ بات ہے کہ شیطان کے راستے ہیں یہ, یہاں سے انسان اس راستے پہ چلتا ہے اور شیطان کا آسان شکار بنا ہوتا ہے, وہ جدھر کو چاہے اس کو پھیرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلا جائے. اب میں واپس آتا ہوں اس بندے کے اس عمل کی طرف, تھوڑا سا میں اس کا بیان کروں گا کہ آپ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کا ارادہ کیا, اس کی سعی کو آپ ذرا اندازہ کریں, اس کی کوشش کو, کہ اس کی اب عادت بنی ہوئی ہے وہ نگاہ کو کہیں ٹکا نہیں سکتا کیونکہ اتنی بے پردگی ہے گھر کے اندر تک, جو میں نے شروع میں آپ کو بات رکھی ہے. تو یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری سی بات ہے, اس کی فریلی نگاہ کو اس کو گھمانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو نیچرل اس کی عادت بن جاتی ہے کہ گھر میں بھی اگر یا کہیں پہ بھی اس کو مجبوراً کسی فیمیل سے بات کرنی پڑ گئی تو اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ سر کو نیچا رکھے گا تو شیطان وسوسہ پھینکے گا, یہ بڑا وہ پارسا بنتا پھر رہا ہے, تو وہ مجبور ہو کے جب آئی کانٹیکٹ کرے گا تو پھر چہرہ چونکہ اس کو فوراً ذہن میں آئے گا کہ یہ تو دیکھنا غلط ہے, تو وہ نظر کو پھیرتا رہے گا, کبھی ادھر دیکھے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا
یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ شیطان جو وصف سے پھینکنے میں بہت آگے کا، اس نے کہنا ہے کہ یا تو یہ کوئی ڈرپوک ہے، یا اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں رہا، بات ہی سن تو رہا ہے، اور یا یہ کوئی بہت ہی گناہ گار ہے. کیونکہ گناہ گار جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اندر سے وہ کسی سے نظریں نہیں ملاتے. اب وہ بندہ اصل میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اصل میں ایک عمل پیش کر رہا ہے، اور بہت بڑا عمل ہے، میں نے آپ کے سامنے جیسے بات رکھی ہے، اصل میں وہ اللہ کا دوست ہے، لیکن شیطان اس کو گناہ گار، بہت بڑا گناہ گار یعنی اپنا دوست ثابت کر رہا ہے. اور یہی دجال کے فتنے کی مین بات ہے. دجل جو ہے وہ دھوکے کا ہی نام ہے، وہ ملمہ کاری کا نام ہے، حق پہ باطل کی، باطل پہ حق کی ملمہ کاری کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے فتنے کے آنے سے پہلے جتنے آئیں گے کہ لوگ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھیں گے. وہی بات اس کے اندر موجود ہے. تو وہ بندہ ایک نیک عمل کر رہا ہے، لیکن وہ کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو نظر نہیں ملاتا، یا دیکھتا نہیں ہے، تو یہ بات اس کی بنا رہے ہوتے ہیں دجال کے چیلے چیلیاں اور ابلیس کے چیلے چیلیاں. اور اگر کسی اور سے بات نہیں کرے گا، وہ علیحدہ چونکہ بات نہ کرنے کا پیچھے کانسیپٹ اس کا یہی ہوگا کہ بھی میں دیکھنا پڑے گا اور میں اس سے بات ہی نہیں کرتا. اور ظاہر اسلام میں یہی بات ہے، بات کرنی تو مردوں سے کرو، عورتوں سے کریں، اور بیچ میں کوئی میڈیٹر ہو وہ کر لے. یہی بات ہوتی ہے اسلام کے اندر، وہ عین اسلام پہ ہے. لیکن شیطان عورتوں کے وہ جو فیملی میں، چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو شیطان ان کی عورتوں میں وصف سے پھینکے گا کہ یہ تو عورتوں سے بات نہیں کرتا، پتہ نہیں حقارت سے سمجھتا، یا بڑا متکبر ہے، اور فلاں فلاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس. تو یہ عمل اس کا بڑا ایسے بن رہا ہے کہ ان ساری باتوں سے وہ کو برداشت بھی کرے گا. وہ انسان محسوس کرتا ہے، برداشت بھی کرے گا، صبر بھی کرے گا، اور پھر بھی اپنا عمل کرتا رہے گا. لوگوں کے سامنے برا بھی بن رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس وجہ سے یہ عمل بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اس طرح سے باقی نیکی بھی کوئی بھی کی جاتی ہے نا فتنوں کے دور میں، وہ بڑی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو ہٹانے کے لیے بہت پاپڑ بیلے جاتے ہیں شیطان اور دجال اور ابلیس کے چیلے چیلیوں کی طرف سے. اور جو پھر بھی نیکی پہ کھڑا رہتا ہے، وہ بڑا عمل اللہ کو لے کے تھا. تبھی کہا گیا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کر میری طرف ہجرت کے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے فتنوں کے دور میں عبادت کی، وہ میری طرف ہجرت کے برابر ہے. ہجرت کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب تھا اس دور میں. جو ہجرت کر رکھ کے آ جاتا تھا مکہ سے مدینہ، اس کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے تھے. تو جو فتنوں کے دور میں عبادت کرے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. چھوٹی بات نہیں ہے. ہر کوئی یہی تو چاہتا ہے کہ اس دنیا سے ایسے جائے کہ گناہ کوئی بھی نہ ہوتا، کہ جنت حاصل ہو جائے. تو فتنوں کے دور میں عبادت کرنی چاہیے. بہرحال تو اب اس میں مزید یہ بات ہے کہ یہ جو عمل اس نے اللہ کو بھیجا ہے، آپ خود سوچیں ذرا کہ اللہ کا نام ہے الشکور. وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے دوسرا حق ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستوں کے جو حقوق ہیں. ایک بندہ چلتا جا رہا تھا، اس نے تکلیف دہ چیز تھی، اس نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل پسند کیا اور اس کو بخش دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اس نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کی بخشش کر دی. تو جو اتنا بڑا عمل لے کے آئے گا، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے یہ بات. پھر وہی بات ہوتی ہے، عمل جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، ابلیس اور اس کے چیلے چیلیاں، دجال اور اس کے چیلے چیلی، جو انسان اور جنوں دونوں میں ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ پھر اس بندے کی وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا، تو اس کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہٹانے میں لگے ہوتے. تو پھر بچتا وہ ہے جس کو اللہ کھڑا رکھتے ہیں. یہ بات ہے. اور کوئی بھی بات ہو، کہیں پہ بھی ہو نہ، اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہ بھی ہو، انسان کھڑا تب بھی ہوگا جب اللہ ہی رکھیں گے. لیکن یہاں پہ تو خاص طور پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس کو کھڑا کرنا. تو پھر اس کا مطلب ہے ہدایت مانگنا اور نیکی پہ استقامت مانگنا بہت ضروری ہے فتنوں کے دور میں. اور مانگنے سے ہوتی ہے ساری بات. اور اللہ کو اتنا پسند ہے مانگنا. اس پہ میری ویڈیوز موجود ہیں کہ دعا عبادت ہے، دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگے، نیکیوں پہ استقامت مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے. اور ایسے کہ جب جائیں اس دنیا سے تو ایمان کی بہترین حالت میں، یہ مانگے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. تو پھر اللہ کے ہاں یہ مطلب ہے کہ اتنا کچھ ہے ان کی ذات کے پاس. میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا کہ انسان جب نیک عمل بھیجتا ہے تو پھر اللہ سے کچھ مانگ لیتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے جن و انس جب سے دنیا بنی ہے اور آخر تک سارے اکٹھے ہو جائے ایک میدان میں، اور خواہش کریں جو ان کا دل کرتا ہے، جو سوچ آتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو خواہش کریں میں سب کو دے دوں.
تو میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو جو پانی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. نیک عمل اللہ کو بھیجے, اللہ سے مانگے, ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, اور کوئی بات ان کے اختیار سے باہر نہیں ہے. یہ ہے مین بات, کوئی بات ان کے اختیار سے باہر نہیں ہے. ان کے ساتھ جڑنا, ان کی عبادت کرنا, ان کا ہو کے رہنا, ان کے لیے ہی خوشی اور غمی مطلب ہے میں رہنا, اور صبر کرنا نیکیوں پہ, گناہوں پہ سے بچ کے صبر کرنا, اور اس کے علاوہ آزمائشوں پہ صبر کرنا, یہ بڑے شرف کی, عزت کی, بڑی سعادت کی اور بڑی ہی اچھی بات ہے. یہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, اور پھر یہ بھی مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت کرنے والا بنائے, آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. تو دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی, تقلید چیز کو ہٹانا. تیسری بات ہے اسلام کا جواب دینا. اسلام کی اہمیت بہت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عشف السلام, سلام کو عام کرو. اور یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی اسلام مسلمان آپس میں کرتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم ان کی مخالفت کرو, اسلام کو عام کیا کرو. اور یہودیوں کی مخالفت پورا مضمون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کرتے تھے کہ روزہ بھی تھا نا محرم کا, یہودی رکھتے تھے 9 محرم کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں 2 رکھوں گا, ان کی مخالفت کروں گا. اس قدر پورا مضمون ہے اسلام میں. تو اس قوم, ملعون قوم کے باو اجداد, اور یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان کی مخالفت باقاعدہ کرنا, مطلب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے جس لیول کی انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ کے ساتھ. پوری دنیا کو شر اور فساد اور ظلم سے بھرا ہوا یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, اور تم لوگ ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو اللہ کے لیے. اور میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو, بس تم آپس میں بہت زیادہ سلام کیا کرو. تو یہ حدیث ہے, پراپر اسلام کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. آخر میں نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا بہت بڑا عمل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, نکالی گئی ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی, برائی سے روکتی. اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا نا تو ہم بہترین امت کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. اور جب کوئی جس مقصد کے لیے ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے تو وہ پھر اس کا رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. تو ہم نے یہ کرتے رہنا تو ہم بہترین ہوں گے اور ہماری ایگزسٹنس ہوگی. اب اس کو اس حدیث سے سمجھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے, تم ضرور برائی سے روکو گے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا, اور تم دعائیں کرو گے عذاب نہیں ٹلے گا. اب یہ مین بات ہے اس میں کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اس قدر امپورٹنٹ ہے. یہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے. اگر کوئی اس پہ خوب بیٹھ کے توجہ کرے نا, اس حدیث پہ جھنجھوڑ دیتی ہے, وہ پھر کہتا ہے ضرور بتاؤں. اور اس میں اصول کیا ہوتا ہے, پہلے اپنی اصلاح کرے پھر دوسروں کو بتائے. یہ نہ ہو کہ خود گناہ کرتا رہے اور دوسروں کو روکتا رہے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں. اور پھر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں کبھی اس کو بھی ایکسپلین کروں گا, کہ لوگوں کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ اس کا ایک اوپر والا حصہ ہے, ایک نیچے والا حصہ ہے. اور جو پانی ہے وہ اوپر والے حصوں والے لوگوں کے پاس ہے, نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے. اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ ہم جو مشقت کرتے ہیں اوپر جا کے پانی لیتے تو ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے تو پانی یہاں سے لے لیتے, نتیجہ ہوگا کشتی ڈوب جائے گی. اور اس میں قصور نیچے والوں کا ہوگا, لیکن ڈوبیں گے اوپر والے ہی, مطلب وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے. اور اگر اوپر والے ان کو روکیں گے نہیں تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, اور مطلب ہے یہ بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر روک لیں گے تو اپنے آپ کو بھی بچائیں گے, ان کو بھی بچائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے جو لوگ ہیں جو سراغ کرنا چاہتے ہیں وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں, یعنی گناہ کرنے والے. اور اوپر والے جو گناہ نہیں کرتے وہ ان کو نہیں روکیں گے, تو اللہ کا عذاب جب آئے گا تو وہ یعنی کشتی جب ڈوبے گی تو دونوں ہی ڈوب جائیں گے, یعنی جو گناہ نہیں بھی کرتے وہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ بات پوری اس میں پچھلی حدیث اور اس میں دونوں باتیں میچ کرتی ہیں کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اس قدر ضروری ہے. نہ کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا, پھر اس کی پکڑ میں جو گناہ نہیں بھی کر رہا ہوتا وہ بھی آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا جو اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور اپنی نسلوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری زندگی اس پہ استقامت دے. اگر کبھی ہم پھسل جائیں ہمیں واپس وہ لے آئیں اس بات پہ, نیکی سے نہ ہمیں ہٹنے دیں.
اور پھر جو غلط تھی بات یا جو ایسی بات تھی جو ٹھیک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے لیے ہمارے ذہنوں سے اس کو نکال دے. آمین یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم.